السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ بدر ہجرت کا دوسرا سال اور رمضان کا مہینہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو سالار اعلیٰ کی حیثیت سے صرف 313 مجاہدوں کے ساتھ بدر کی جانب روانہ ہوئے۔ ان کے پاس ہتھیار ناکافی اور ناقص تھے اور سواری کے لیے صرف 70 اونٹ اور 2 گھوڑے تھے۔ میثاق مدینہ کے مطابق یہودی قبائل مسلمانوں کی مدد کے پابند تھے، مگر انہوں نے بھی معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مسلمانوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ اس وقت مسلمانوں کا بھروسہ ہتھیاروں اور اپنی قوت بازار کے بجائے صرف اللہ کی ذات پر تھا۔ مسلمانوں نے تمام رات عبادت کرنے اور جنگ کی تیاریوں میں گزاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عزم تھا کہ بار بار سجدے میں جاتے اور رو رو کر مسلمانوں کی نصرت و تائید کی دعائیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ، یہ ہے قریش جو فخر و غرور کے نشے میں سرشار ہو کر اس لیے آئے ہیں کہ تیرے بندوں کو تیری اطاعت سے باز رکھے اور تیرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلائیں۔ پاس اے اللہ نصرت بھیج جس کا تو نے وعدہ کیا ہے، اور اے اللہ کل انہیں ہلاکت میں ڈال دے۔ الہی، اگرچہ یہ جانیں آج ختم ہو گئے تو پھر قیامت تک تیری عبادت نہ ہوگی۔ صبح ہوئی تو دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا۔ کفار مسلمانوں کی بے سرور سامانی دیکھ کر اس خیام خیالی میں مبتلا تھے کہ یہ جنگ جیتنا کوئی مشکل کام نہیں ہوگا۔ آخرکار مقابلہ شروع ہوا۔ اس وقت تک کے طریقے کے مطابق پہلے دونوں لشکروں سے ایک بہادر نکل کر ایک دوسرے کا مقابلہ کیا اور پھر باقاعدہ جنگ شروع ہو گئی۔ بڑے زوروں کی جنگ جاری تھی۔ مسلمانوں کے بہت سے قریبی رشتہ دار بھی جو ایمان نہ لائے تھے، کفار کے ساتھ شریک ہو کر ان سے لڑ رہے تھے۔ مسلمان یہ جنگ اپنے قبیلے یا زمین کے لیے نہیں بلکہ صرف اسلام کے لیے لڑ رہے تھے۔ اس لیے دورے ان جنگوں سے بہت موقع ایسے بھی آئے جب ان کی تلواروں کی زد ان کے سگے رشتہ داروں پر پڑی، مگر ان کے ایمان میں کمزوری نہ آئی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبد الرحمن سے مقابلہ کیا، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اپنے باپ عتبہ سے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی تلواروں اپنے ماموں کے خون سے رنگی۔ مسلمان جوش ایمانی سے بھرپور بڑھ بڑھ کر مقابلہ کر رہے تھے۔ مسلمانوں کی تلواریں قریش کے بڑے بڑے سرداروں ابو جہل کو ختم کر چکی تھی۔ مسلمانوں کا پلہ اللہ کی تائید سے بھاری تھا۔ اپنے بڑے بڑے سرداروں کے قتل ہونے سے قریش کی ہمت پست ہو گئی اور انہوں نے شکست کھا کر بھاگنا شروع کر دیا۔ اس جنگ میں مسلمان فتح رہے۔ قریش مکہ کے 70 آدمی قتل ہوئے اور 70 آدمی مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئے۔ مسلمانوں کے 14 جانبازوں نے شہادت پائی اور بہت سے زخمی ہوئے۔ وہ فوج محمد جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت فرمائی غزوہ کہلاتی ہے۔ لہٰذا بدر کے مقام پر کفار اسلام کے درمیان ہونے والے یہ پہلا معرکہ غزوہ بدر کہلاتا ہے۔ اللہ کی مدد 3 گنا بڑے دشمن کا ایک چھوٹی سی بے سر و سامان فوج سے شکست کھا جانا عقل کو حیران کر دیتا ہے۔ مگر جو لوگ دشمن کی طاقت کی پرواہی بغیر پورے خلوص نیت سے اللہ ہی کے لیے اپنی جانیں لڑتے ہیں، ان کی مدد کا اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ یقیناً اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جانب تم کمزور تھے تو اللہ ہی سے ڈرتا کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور فرشتے بھیج کر مسلمانوں کی مدد کی، اور مسلمان قلت تعداد کے باوجود کی گئی بڑے دشمن پر غالب آ گئے۔ غزوہ بدر کفار اور اسلام کی بنیاد پر لڑے جانے والا پہلا معرکہ تھے، جس نے مکہ کے کفار اور مدینہ کے یہودی مشرکین پر واضح کر دیا کہ مسلمان ایسی طاقت بن چکے ہیں جنہیں آسانی سے مٹایا نہیں جا سکتا۔ اسی غزوے سے عرب کے دیگر قبائل جو اب تک مسلمانوں کو قبائل ذکر نہیں سمجھتے تھے، مسلمانوں کو اہمیت دینے پر مجبور ہو گئے۔ قریش کی اس شکست نے عرب میں ان کی عزت اور رتبے کو زبردست دھچکا پہنچایا۔ اس فتح سے مسلمانوں کے ایمان و طاقت میں اضافہ ہوا اور اللہ نے اس کے ذریعے مسلمانوں کی تربیت کی۔